حضرت یہ علماء کرام فکر رضا کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو کچھ ہمارے ناظرین یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جن کو شاید یہ بات بار بار سمجھنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ فکر رضا ہے کیا، اور فی زمانہ ہمیں مسلک رضا پر گامزن رہنا کیوں ضروری ہے، یعنی بالخصوص عقائد اور نظریات کے باب میں؟ بہت خوب بات آپ نے فرمائی. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فرمایا گیا کہ الناس اعداء لما جاہلوا، لوگ جس سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. صحیح. الناس اعداء لما جاہلوا، لوگ جس سے ناواقف ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں. امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جن لوگوں نے راہ فرار اختیار کی ہے یا راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کی جگہ پر کوئی نیا نظام لانے کا جو ہے وہ سوچا ہے، میرے گمان میں انہوں نے امام محمد رضا کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے، وہ اس کے قریب نہیں گئے. امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات حقیقی اسلام کی تعلیمات، سلامت رہی، جو آج سے 1400 برس پہلے اسلام آیا تھا، جو سرزمین مدینہ سے جس کا سورج طلوع ہوا تھا، امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اسی کے نمائندہ ہیں. انہوں نے عقائد کے اندر بھی اسی کی پاسداری کی ہے اور اعمال کے اندر بھی اسی کی پاسداری کی. میں سمجھتا ہوں کہ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہیں سرزمین بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ان کا ظہور ہوا ہے سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں. انہوں نے ہماری نمائندگی قرآن پاک کے جو مفاہیم ہیں اس کے سانچے میں ڈل کے کی ہے، حدیث مصطفیٰ کے جو ترجمہ ہے اس کے سانچے میں ڈل کے کی ہے. اور اس دور کے اندر جو مشکلات اسلام کے لیے آئے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر انہوں نے حل اہل اسلام کو دیا. عقائد کا میدان ہو یا اعمال کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو یا طرز زندگی کا میدان ہو، امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن سے اخذ کیا ہے، حدیث سے اخذ کیا ہے، شریعت اسلامیہ سے اخذ کیا ہے، اور آسان کر کے اپنے چاہنے والوں تک اور امت محمدیہ تک اس کو بہم پہنچا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جتنے ہم نوا ہوئے ہیں اور جتنے ان کے ساتھ متعلقین ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنانا حقیقی اسلام تک رسائی حاصل کرنا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا